آپ نے میثاق مدینہ ایک کیا، آپ کو پتہ ہے معاہدہ کیا، وہاں پہ جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جب مدینے پر حملہ کرے گا کوئی باہر کا بندہ تو ہم جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کریں گے، یہ یہودی قبائل بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو 3 یہودی قبائل اس وقت آباد تھے۔ نمبر 1 بنو قینقاع، دوسرا تھا بنو نذیر، یہ ویسے لوگ نذیر بولتے ہیں، یہ نون کے اوپر زبر ہے، ضاد ہے، نذیر، اور تیسرا تھا بنو قریظہ۔ یہ 3 یہودیوں کے قبائل تھے جو صدیوں سے وہاں پر آباد تھے، شام سے نکل کے یہاں پہ، چونکہ یہ سرزمین ذرا زرخیز تھی مدینہ شریف کی، تو یہاں پر آباد ہوئے تھے، کاشتکاری کا فن بھی جانتے تھے، اور سودی نظام میں انہوں نے جکڑا ہوا تھا پورا مدینہ، لیکن ظاہر مال والے تھے، ویسے بزدل تھے، اوس اور خزرج کو آپس میں لڑواتے رہتے تھے تاکہ ان کا اپر اینڈ رہے، کیونکہ اوس اور خزرج جو ہے وہ بڑے یعنی جنگجو لوگ تھے، اور جب کبھی کوئی لڑائی بھی ہوتی تھی تو وہ پھینٹی لگاتے تھے یہودیوں کی، اور یہودی ان کو کہا کرتے تھے ابھی تو تم ہمیں مارتے ہو، لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کے ہم پھر جب قتال کریں گے تو پوری دنیا کو پہ ہم جو ہے فتح حاصل کر لیں گے۔ لیکن وہ دن نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دعوت حق بلند کی، اور خزرج کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے مکہ شریف، انہوں نے دیکھا یہ کوئی نیا نبی ہے، انہوں نے کہا یہ وہی نبی نہ ہو، اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کر آئیں ہم کیوں نہ ایمان لے آئیں۔ اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے، اور یہودی جن کے پاس ڈائریکٹ ہدایت تھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ سعد ابن معاذ اوس کے جو قبیلے کے سربراہ تھے، اور سعد ابن عبادہ خزرج کے لیڈر تھے، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، پورے قبائل مسلمان ہو گئے، یہودی انہوں نے اسلام ہی نہیں قبول کیا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے خزرج کا یہ ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی، اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ سردار، جوائنٹ سردار اوس اور خزرج کا بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس کی سرداری گئی، اس کو غصہ تھا، اس نے اوپر سے اسلام قبول کر لیا، اور اندر سے اسلام کا سب سے بڑا دشمن رئیس المنافقین، نام عبداللہ، بیٹا صحابی ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ رئیس المنافقین۔ اب یہ جو 3 بڑے قبائل تھے نا یہودیوں کے، وہ بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اردو میں نذیر کہیں گے، عربی میں نذیر، ضاد، ان کے ساتھ یعنی جوائنٹ یہ معاہدہ ہو گیا کہ تم ہمارا ساتھ دو گے، جب بھی مدینہ پر مشرکین عرب نے حملہ کیا ہم جوائنٹ ڈیفنس کریں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ علیہ السلام نے مواخات کر دی، ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، یہ 2 بڑے کام آپ نے کیے، کیونکہ مہاجرین بیچارے اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر آ گئے تھے، انصار نے اپنی مال میں بھی، اپنی ایون کسی کی 2 بیویاں تھیں تو کہا کہ ان میں سے پسند کر لو، جو بیوی پسند ہے اس کو طلاق دیتے ہیں، تم شادی کر لو، اتنی قربانی انصار مدینہ نے دی۔ اب ہوا یہ کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر پہلے بنو قینقاع نے بد عہدی کر دی، نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے غداری کی۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد نبی علیہ السلام نے بنو قینقاع کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا، مدینہ شریف سے باہر نکال دیا۔ اب پیچھے 2 قبیلے بچ گئے، ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سبق نہیں سیکھا، الٹا مسلمانوں کو دھمکیاں لگاتے تھے، یہ تو بنو قینقاع ہی تھے جو بھاگ گئے، کبھی ہمارے سے تم لوگوں کا واسطہ پڑا نا تو پھر تمہیں بتائیں گے کتنے 20 کا 100 ہے، کتنے 20 کا 100 بنتا ہے، ہم تو بڑے بہادر لوگ ہیں، اور یہ تو تمہارے قریش مکہ ہی تھے جو تم سے جنگ ہار گئے بدر کی، کبھی ہم سے جنگ ہوئی تو پتہ چلے گا۔ یہ پھر دھمکیاں لگایا کرتے تھے بنو نذیر، تو اگلی باری پھر نہیں کی آگے غزوہ احد کے بعد، اور لڑنے کے لیے کیا یہ اپنے آپ کو ان قلعوں میں بند کر کے بیٹھے رہے، حتیٰ کہ 6-7 دن کے محاصرے کے بعد پھر خود ہی آمادہ ہو گئے کہ ہم ٹھیک ہے ہم یہاں سے نکلتے ہیں، ہمیں مارا نہ جائے، تو یہ پھر شہر بدر ہو گیا۔ اسی میں صورت میں آئے گا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک قبیلہ بچ گیا اور تسی عبرت حاصل کرو، اگلی باری تہاڈی ہے، لیکن وہ بھی باز نہیں آئے، یہودی ہے ہی بد عہد ہے، انہوں نے اللہ سے بد عہدی کی ہوئی ہے۔ تو غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے پھر بد عہدی کی، مشرکین عرب کے ساتھ مل گئے، اور نعیم صحابی تھے جن کا میں نے واقعہ سنایا تھا، جن کی وجہ سے پورا یہ لوگ ننگے ہوئے، حتیٰ کہ پھر سعد ابن معاذ کو انہوں نے اپنا ثالث مقرر کیا، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام تو شاید معافی کر دیتے، سعد ابن معاذ نے کہا کہ ہم تو پھر وہی فیصلہ کریں گے جو تورات میں لکھا ہے کہ بد عہدی کی سزا قتل ہے، تو ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے۔ اسی کے بارے میں پھر ابو داؤد میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے کپڑے اتار کے جب میرے زیر ناف بال چیک کیے گئے تو وہ نہیں ہوئے ہوئے تھے، تو مجھے بچوں میں شمار کیا گیا تو چھوڑ دیا گیا، وہ صحابی بن گئے، ٹھیک ہے، بالغ نہیں ہوئے تھے، باقی لوگ قتل ہوئے۔ سارے مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ انہوں نے جاری کیا تھا نا، کافروں کو راستہ دے رہے تھے، آپ کو پتہ ہی نہ، آپ بے فکری سے بیٹھے اور پیچھے سے کافر آپ پہ ٹوٹ پڑے، تو اگر وہ بد عہدی کامیاب ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نہ بتاتا تو مسلمانوں نے قتل ہونا تھا، تو قتل کے بدلے قتل ہے۔ تو بنو قریظہ کی پھر شامت اس وقت آئی۔ آج جو ہے نا جس قبیلے کا یہاں پہ ذکر ہے نا، اس پوری صورت کا تانا بانا
پہلے ہاف پورشن کا، وہ بنو نذیر کے بارے میں کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت کیسے بنایا. یہ پوری تمہید اب آپ دیکھ لیں، کم از کم مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا صرف تمہید کے اوپر، لیکن اس کے بعد یہ سارے معاملات سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ آپ نے جب درس قرآن جا کے مسجدوں میں سننا ہے، نہ بتانے والوں کو پتا کہ کون سے قبیلے تھے کیا، انہوں نے اللہ کے بندے چندے اکٹھے کر کے روٹی کھا دی، انہوں نے کی پتا کہ جہاد کی چیز ہوتی ہے، یا جو جہاد کر رہے ہیں وہ بھی سارے مطلب وہ حکومتوں کو ایجنسیوں کو خوش کرنے والا جہاد کر رہے ہیں، ان کو جہاد کا نہیں پتا. ہر ایک اپنے اپنے حساب سے چل رہا ہے، لہٰذا آپ کو یہ معاملات اس حوالے سے کلیئر ہو. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ ہی کی پاکی بیان کرتا ہے ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. ان آیات کے اس آیت کے اس پورشن کے اوپر میں پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کر چکا ہوں، کیونکہ یہ آیت بار بار مختلف انداز میں ریپیٹ ہوگی ان ساری صورتوں میں. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی اللہ ہے جو کہ جس نے باہر نکال دیا اہل کتاب کافروں کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلی جلا وطنی کے وقت، یعنی وہ جلا وطنی ہوئی بنو نذیر کے لیے، بنو نذیر کے لیے. بنو نذیر جو تھے یہاں سے پہلی ان کی ہوئی بات ملٹیپلی حضرت عمر کے دور میں، تو پھر ان یہودیوں کو سرزمین حجاز سے بھی باہر نکال دیا گیا. اور اس میں بھی یہ معجزہ موجود ہے کہ پہلی جو جلا وطنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اشارہ دے دیا کہ ابھی ان کی باقی جلا وطنی بھی ہونی ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ پہلی ہی لڑائی کے اندر جو اتنی دھمکیاں لگاتے تھے تو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے. ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا مسلمان کہ وہ مسلمانوں کو اتنی آسانی سے اپنا ملک چھوڑ دیں گے. وظنوا انہم ما نعمتہم، اور وہ گمان بھی نہ کرتے تھے کہ ان کو بچا لیں گے، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ کے مقابلے پر. نہ مسلمانوں کو یہ گمان تھا کہ اتنی آسانی سے میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نہ ان یہودیوں کو یہ پتا تھا کہ ہمارے سامنے اتنی بری شکست کھائیں گے. وہ تو یہ گمان کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے جن میں وہ مضبوط ہیں، پرانے زمانے میں قلعوں میں بیٹھ جاتے تھے نا، باہر سے کوئی آ نہیں سکتا تھا، اتنی اونچی دیواریں ہوتی تھیں. من اللہ، اللہ کے مقابلے پر وہ قلعے بچا لیں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پس اللہ کا عذاب ان پر قہر نازل ہوا وہاں سے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی چیپلی میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اتنی چیپلی یہ میدان جنگ ان کو چھوڑنا پڑے گا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ ایسے روب کے مبتلا ہوئے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنین کے ہاتھوں سے بھی ان کے گھروں کی بربادی ہوئی. وہ گھروں کی ان کو بڑا مان تھا، یہ ہم نے اتنے مضبوط قلعے، اتنے خوبصورت گھر بنائے ہیں، ہم کیوں چھوڑ کے جائیں، یہ تو مسلمان بعد میں آئے ہیں یہاں پر، ہم یہاں کے مالک ہیں. حتیٰ کہ جب پھر مسلمانوں سے یہ مغلوب ہوئے تو وہ جن ہاتھوں سے انہوں نے اتنی محنت سے اپنے گھر بنائے تھے، تو بھاگتے چوڑ کی لنگوٹی جاتے ہوئے وہ لکڑی کے شتیر تھے تو وہ بھی ساتھ لے گئے لاد کے، یعنی اپنے گھر کا سامان بھی، گھر توڑ کے کہ مسلمانوں کو آپ سزا دیں گے ہمارے گھروں میں مسلمان نہ رہ سکے، اپنے گھروں کو توڑ دیا، اور جو مٹیریل میں قیمتی چیزیں تھیں وہ اپنے ساتھ لے گئے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا میسج دیا کہ تم لوگوں کو تو بڑا گمان تھا نا اپنے ان گھروں کے اوپر، قلعوں کے اوپر، آج اپنے ہاتھوں سے ہی وہ قلعے تم نے توڑے ہیں، اپنے گھروں کو خود برباد کیا ہے جن میں اتنے تکبر سے پھرتے تھے. تم فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت حاصل کرو اے آنکھ والو. یہ بنو قریظہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری آنکھوں میں کوئی عبرت ہے نا تو تم بھی تیاری کر لو، ہمارے نبی کے ساتھ بد عہدی کرو گے تو غیبی مدد ان کے ساتھ آئے گی، تم مقابلہ نہیں ان کا کر سکو گے. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ نے لکھ نہ دی ہوتی ان کے حق میں جلا وطنی، یعنی یہاں سے نکالا جانا، تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیتا. وہی بات، عذاب استحصال اللہ بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی تقدیر میں یہی مقرر کیا کہ ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل کر کے یہاں سے ان کو جلا وطن کروایا جائے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو آگ کا عذاب ان کے لیے ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، تو جو کوئی اللہ کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً، جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا جن کو اپنی اصلی جگہ پر کھڑا رہنے دیا، علی اصولھا، اپنی جڑوں پر، فباذن اللہ، تو یہ اللہ کے اذن سے ہے مسلمانوں تم نے کیا. ولیخزی الفاسقین، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے. اب ہوا یہ کہ ان کے قلعوں کا گھراؤ کرنے کے لیے ایک پورشن ایسا تھا جہاں انہوں نے اونچے اونچے درخت کھجور کے لگائے ہوئے تھے. ظاہر ہے جب کھجور کے درخت ہوں تو ایک مسلمانوں کی آرمی جب حملہ کرے گی تو وہ صحیح طریقے سے پیش رفتی نہیں کر سکتی، آگے بڑھ نہیں سکتی. تو کیا کیا مسلمانوں نے کہ
کچھ درختوں کو وہاں سے کاٹنا شروع کیا تاکہ راستہ بنائیں کہ یہاں سے حملہ کرنا پڑے تو ہمارے گھوڑوں کے گزرنے کا بھی راستہ ہونا چاہیے, تبھی آپ جنگ کے لیے آگے جا سکتے ہیں. تو اب وہی بات ہے, وہ پرورٹڈ نیچر یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا, دیکھو کل تک یہ نبی ہمیں یہ آیات سناتا تھا کہ یہ فاسقین اور کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ جب بھی کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے مویشیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں, وہاں کی فصلوں کو برباد کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں آیات آتی ہے نا, تو آج دیکھ لو انہوں نے بھی درخت کاٹ دیے. یہ جو حربے یعنی علماء استعمال کرتے ہیں نا, ایسا کہنا داڑھی پوری نہیں ہے, تو کوئی نہ کوئی چھوٹی بات پکڑ لی. تو یہودی بھی پرورٹڈ مذہبی نیچر تھی نا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھا یہ کل تک کہتے تھے فساد فی الارض کے بارے میں, آج دیکھو یہ خود فساد فی الارض کا شکار ہوئے ہیں, اور انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے دیکھو درخت کاٹ دیے ہیں. یہ تو فساد فی الارض کر رہے ہیں خود مسلمان. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید کے لیے آیات نازل کی کہ جو تم نے درخت کاٹے ہیں نا, تو یہ میری طرف سے اجازت ہے, کیونکہ بڑا فتنہ ختم کرنا ہے نا. تو اس کے لیے درخت, آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے بھائی, آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی صحابہ کرام کو کی توثیق کر دی, انڈورس کر دیا ان کو کہ جو درخت تم نے کاٹے یا جو اپنی جگہ پہ رہے گی ہمارے عزت سے. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم, اور جو مال پلٹا دیا, مال فے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر, فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب, تو اے مسلمانوں نہ تو تم نے کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ, ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے ان کے مخالفین پر. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہ مال فے کا بڑا ایک کریٹیکل ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے. دیکھیں جب مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوتی ہے نا, تو اس جنگ کے دوران کافر جو کچھ مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا, وہ انفال کہلاتا ہے, مال انفال, مال غنیمت. اگلی امتوں پر بخاری مسلم میں آتا ہے یہ حرام تھا. وہ کیا کرتے تھے, وہ سارا مال جمع کر کے اس کو آگ لگا دیتے تھے. تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 خصوصیات ایسی دی ہیں جو اگلے پیغمبروں کو نہیں دی تھی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جو کافروں سے جنگ کے دوران کافر میدان جنگ میں چھوڑ کے چلے جائیں, تو وہ پھر تقسیم ہوتا تھا مسلمانوں میں. پہلا موقع غزوہ بدر میں آیا تھا, تو سورۃ الانفال اس وقت نازل ہوئی کہ اب مال غنیمت کو تقسیم کیسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت کے کیے جائیں گے 5 حصے. ان میں سے جو 5واں حصہ ہے نا, 1/5 خمس جسے کہتے ہیں, وہ تو نبی علیہ السلام کے لیے ہوگا بیت المال میں. نبی علیہ السلام کے مہمان, آپ کی بیوی بچوں کا خرچہ, اور آپ جو دینی حوالے سے کچھ یعنی خرچہ اپنی جیب سے کرنا چاہتے ہیں. ظاہر نبی علیہ السلام نے پھر کاروبار تو نہیں کیا نا, یعنی جب آپ دین کے کام کے لیے وقف ہو گئے تو آپ کا کاروبار تو نہیں تھا, آپ بیت المال سے ہی آپ کے گھر کا خرچہ چلتا تھا نا. تو 5واں حصہ خمس اہل بیت کے لیے مقرر کیا گیا, اور وہ قیامت تک کے لیے. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا وہ جی حضرت معاویہ جو ہیں وہ جی امام حسن نے ان کا وظیفہ لایا سی, او بھائی معاویہ نے نہیں وظیفہ لایا, اللہ نے لایا ہوا سی. امام حسن خمس لیتے تھے, وہ تو قرآن میں اللہ نے اہل بیت کا حصہ قیامت تک کے لیے مقرر کیا. حضرت معاویہ نے اپنی جیب سے حضرت حسن کا وظیفہ لگایا ہوا تھا, وہ تو اللہ نے مقرر کیا. اور یہ سورۃ الانفال میں ڈیٹیل ہے کہ 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے. جو باقی 4 حصے ہیں نا, وہ ان مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں گے جو میدان جنگ میں لڑے ہیں, اور ان میں سے بھی جو گھوڑے پر گیا ہے اس کے لیے 2 حصے, اور جو پیدل گیا ہے اس کے لیے 1 حصہ. ہماری ویسے سائنس کے مطابق تو جو پیدل گیا ہے بیچارہ ادھر سے 2 حصے ہونے چاہیے, ہے نا, اس لیے نہیں. وہ اس طرح ہے کہ جو گھوڑے پہ گیا نا اس نے اپنے گھوڑے کی بھی تو پرورش کی ہے. سر گھوڑے پہ انویسٹمنٹ ہے اس کی, گھوڑا کو وہ تو نہیں کھاتا نا, اس کا کتنا چارہ ہے. آج ذرا جن لوگوں نے گدھے پالے ہیں نا, وہ کہتے ہیں 200 روپے کی گھاس روزانہ گدھے کو کھلانی پڑتی ہے. آپ کو تو نظر آتا ہے کہ گدھے میں پیٹرول نہیں ڈلتا. سر پیٹرول سے زیادہ ان کو کھلانا پڑتا ہے, اور گھوڑوں کی پرورش کر کے تو ان کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے نا. جو گھوڑے پہ گئے ہیں, گھوڑے کی پرورش کی ہے, اس کو پالا ہے, تو ان کے لیے پھر ڈبل ہوتا تھا, تاکہ وہ اپنے گھوڑے والا معاملہ بھی, یعنی گھوڑے کا بھی حصہ سمجھ لو اسے, ٹھیک ہے, اور ان کا بھی, اور پیدل والوں کے لیے 1 حصہ ہوتا تھا. اس طرح وہ 4 حصے تقسیم ہوتے تھے. اچھا, اب یہ جو بنو نظیر کے ساتھ جو یہ جہاد ہوا, یہ غزوہ بنو نظیر بھی کہلاتا ہے یہ, اس میں مسلمانوں نے نہ تو قرآن پاک میں آپ نے پڑھ لیا, اللہ نے فرمایا نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ, صرف گھیراؤ کیا ہے. وہ کانفیڈنس لوز کر کے انہوں نے کہا جی ہم قلعے کے دروازے کھولتے ہیں, سانو اتو جان دو, تسی جنگ جیتے. حالانکہ پہلے کس نے تڑیاں لگاتے تھے, جی ساڑھے میں مقابلہ آیا تو پتہ لگے گا, لگ پتہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو مال غنیمت ہے نا, اس میں تمہاری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, نہ تمہاری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ تو اللہ نے تمہیں دلایا ہے اپنے رسول کو ایز اے گفٹ, کہ نبی علیہ السلام کا روب ڈال دیا کافروں کے اوپر. لہٰذا اب یہ مال غنیمت نہیں بلکہ مال فے ہوگا. یہ الفاظ آگے نا, وما افاء اللہ, اللہ نے یہ مال فے دیا. اچھا, اب مال فے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے تو تھا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے, باقی 4 حصے ان میں تقسیم.
مال فہ کے لیے کیا ہوگا؟ سر مال فہ کے لیے ہے کہ ٹوٹل نبی علیہ السلام کا وہ اور بیت المال کا حصہ ہے. نبی علیہ السلام کی یہ یعنی اتھارٹی ہے کہ وہ خود دیکھیں کہ کون سے غریب اصحاب ہیں, ان کی خدمت کر دیں اس بیت المال میں سے, چاہے وہ جنگ میں شریک ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں, اس کو چھوڑ دیا جائے. یعنی ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے, یا آپ علیہ السلام کے بعد جو امیر المومنین مسلمانوں کا ہوگا اس کا اختیار ہوگا مال فہ کا. یہ مال فہ کا مسئلہ بہت کریٹیکل ہے, یہ اس سے بڑی کریٹیکلٹی اختیار کر گیا حضرت عمر کے دور میں. اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ صورت کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ پوری کدھر کور ہو سکتی تھی سر؟ یہ تو 7-8 آیات ہی کور ہو جائے, بڑی بات ہے. ہوا یہ کہ جب حضرت عمر کے دور میں قادسیہ کے اندر پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی, یرموک میں رومن امپائر کا کافی حصہ آ گیا. اب دوبارہ سے بحث چھڑ گئی کہ جنگ یرموک اور قادسیہ کے بعد جو مسلمانوں کو اتنی زمینیں ملی ہیں, وہ تو سر پاکستان جیسے کتنے ملک تھے, تو کیا یہ مال غنیمت ہوگا یا مال فہ ہوگا؟ جو صحابہ جنگیں لڑنے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا یہ تو مال غنیمت ہے, یہ پورے ملک ہمیں تقسیم کیے جائے. تو سر پھر ایک صحابی نو ایک پاکستان جتنا ملک ملنا سی. حضرت عمر نے کہا نا, کتنے بڑے جید صحابہ تھے جن کا یہ مشورہ تھا, عبد الرحمن بن عوف, حضرت بلال حبشی, باقی لوگوں کا, کہ جی یہ مال غنیمت ہے, لہٰذا جس آرمی نے یہ رومن اور پرشین امپائر کو گرایا ہے یرموک اور قادسیہ میں, یہ پوری امپائرز ان میں تقسیم کر دی جائیں. جس طرح وہ انگریزوں کے دور میں ہوتا تھا نا کہ وہ چودھری جو ان کے لیے غداریاں کرتے تھے ان کو کہتے تھے جی صبح سے شام تک گھوڑا دوڑاؤ, جہاں تک گھوڑا چلا جائے وہ ساری زمین ہے. یہ جو ہمارے بڑے بڑے جو یہاں پہ سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے باوجداد کو یہ زمینیں غداریوں کے عوض ملی ہوئی ہیں, اتنے بڑے بڑے مربع. یہی کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا گیا کہ جی تو مال غنیمت تو ان مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے, انہی میں تقسیم کیا جائے. سر اتنے بڑے بڑے ملک چند ہزار لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو باقی کدھر جائیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی میٹنگ کال کی, اور سر یہ پوری میٹنگ عمر سیریز میں انہوں نے فلمائی ہے, جس میں حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں, عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پورا مشورہ ہوتا ہے جناب, پوری برین سٹارمنگ ہوتی ہے, دونوں طرف سے دلائل رکھے جاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں بھائی میرا مشورہ تو یہ ہے اس کو مال فہ کاؤنٹ کیا جائے گا جو زمینیں فتح ہوئی ہیں. الٹیمیٹلی شرح صدر ہوا باقی اصحاب کو بھی کہ حضرت عمر کا یہ مشورہ صحیح ہے. حضرت عمر نے پھر انہی آیات سے سہارا لیا. یہ جو آیات ہم نے ایک آیت کور کی ہے اور ایک آیت اگلی ہے, وہ بڑی کریٹیکل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ مال فہ یعنی لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, ایسا نہ ہو کہ مال گردش ہی کرتا رہے صرف امیروں کے درمیان. اس کے اوپر آج جناب پوری اسلامک بینکنگ اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں نا سودی نظام استثالی نظام ہے, اسی بنیاد پر جو یہ آیت نمبر ہے 7, یہ ہم بعد میں کور کریں گے, میں پہلے اس بات کو مکمل کر لوں مال فہ والی, کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نہ ہو کہ امیروں میں ہی مال گھومتا رہے, غریب غریب ہی رہے, امیر امیر تار ہوتا جائے. حضرت عمر نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ اس طرح اگر ہم نے کیا تو جو جنگ لڑنے گئے ہیں وہ تو امیر ہو جائیں گے ایک بار. سر جب آپ مربوں کی بات کر رہے ہیں جن کو ملک پورے پورے مل رہے ہیں تو ان کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوگا, باقی تو مسلمان غریب ہی رہیں گے, تو مزارے بن کے رہیں گے ان کے. حضرت عمر نے کہا یہ مال فہ ہے, مال غنیمت وہ ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ کے چلے گئے نا, صرف اتنا مال جو قادسیہ اور یرموک میں وہاں پہ انہوں نے جو گھوڑے یا ہاتھی چھوڑ کے بھاگے ہیں, یا ان کا جو اسلحہ ہے, یا عورتیں وہ جو جنگ کے لیے آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ, وہ عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں ہوں گی, اور بس وہی لوگ. ورنہ تو سر پوری رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کی لونڈیاں بن جاتی. یہ جو کافر آج اعتراض کرتے ہیں نا مسلمانوں نے عورتوں کو, نہ سر جو میدان جنگ میں لڑنے آئی ہیں صرف ان عورتوں کو لونڈیاں بنایا, باقی جو لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ آزاد مسلمان ہی, آزاد ہی تھے, چاہے وہ کسی مذہب میں بھی رہے ہیں. پھر مسلمانوں کے اس نے سلوک سے وہ مسلمان ہوئے. اور اسی ٹاپک کے اوپر میں نے بتایا نا, اسلامی ہسٹری میں ایک ہی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی, جس پہ ڈاکٹر اقبال نے وہ کتاب پڑھ کے کہا تھا یہ مسلمانوں کو لیڈ کرے گا. اور اسلام پہ یہ ادھار تھا پچھلے 1300 سال سے کہ یہ جو رومن اور پرشین امپائر کے اوپر صحابہ کرام نے جو جنگیں مسلط کی ہیں اور ان کو مغلوب کیا ہے, اس کے پیچھے لاجکس کیا ہیں, لونڈیوں کا سسٹم کیا ہے, جو آج کافر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں, ان ساری باتوں کے جواب مودودی صاحب نے دیے جب مودودی صاحب کی عمر صرف 20 سال تھی. سر تو آڈے 20 سال دے منڈے نو سینٹ نہیں پوجنا آتا. الجہاد فی الاسلام لکھی 20 سال دی عمر وچ, اور یہ کہتے ہیں مودودی صاحب کے پاس ڈگری نہیں تھی. اللہ کا شکر ہے ڈگری نہیں سی تو ہی وہ کام کر کے گئے. ڈگری والے تو ڈگری کے سپیلنگ بھی نہیں آتے. اور وہ اس وقت وہ کتاب پڑھ کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ یہ لیڈ کر رہا ہے. اور ڈاکٹر اقبال نہیں مولانا مودودی کو انڈیا سے پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا. یہ منصورہ جو اس وقت جماعت اسلامی کا مرکز ہے نا, یہ ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا ہوا ہے. ڈاکٹر اقبال نے الازہر یونیورسٹی میں لیٹر لکھا تھا. الازہر یونیورسٹی مسلمانوں کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے, 330 ہجری میں بنی ہے, آج 1440 ہجری ہے, 1100 سال ہو چکے ہیں الازہر یونیورسٹی کو. وہاں انہوں نے خط لکھا کہ جی ہمیں کوئی اسکالر دے سب کانٹیننٹ کے لیے. انہوں نے کہا آپ کے پاس تو وہ اسکالر جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے, مودودی. پھر مودودی صاحب کو منت مار مار کے
ڈاکٹر اقبال نے خط لکھ کے کہ آپ ادھر ادھر آ جائیں. یہ منصورہ والی جگہ جو آج مرکز ہے جماعت اسلامی کا, یہ پورا ایریا مودودی صاحب کو ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا تھا. یار ڈاکٹر اقبال کے مسلمانوں پہ بڑے احسان ہیں. محمد علی جناح کو کس نے بلایا تھا سب کانٹیننٹ میں اور مسلم لیگ والے کی تھی؟ ڈاکٹر اقبال نے. وہ تو مایوس ہو کے چلے گئے تھے, وہ تو مسلمان اور ہندوؤں کا اتحاد چاہتے تھے, پھر کانگریس سے مایوس ہوئے, پھر دوبارہ سے. اور دوسرا یہ احسان مودودی صاحب, اور مودودی صاحب کے امت میں دو احسانات ہیں, ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی. یہ دو احسانات مودودی صاحب کے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے والد جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے, اور ڈاکٹر اسرار تو پوری زندگی انہی سے احتساب کرتے تھے. تو جی ہاں وہ بھی خیر, وہ تو ایک معاملہ اور طرف چل پائے گا. دیکھیں آپ نے اپنے بزرگ سارے میں یاد آنا کون رکھا, ٹھیک ہے. اچھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی, اس میں یہ سارا ٹاپک ڈسکس کیا انہوں نے. تو حضرت عمر نے کہا میدان جنگ میں جو عورتیں ہیں وہ لونڈیاں بنائی جائیں گی, میدان جنگ میں جو مال چھوڑ کے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے ان میں تقسیم ہوگا, اور جو باقی پوری سلطنت ہے وہ مال فہ ہے, اس جنگ کی برکت سے وہ اللہ نے آپ کو دی ہے. صرف میدان جنگ میں جو ایریا ہے اور جو ہے وہ مال غنیمت ہے, اس کا 5واں حصہ اہل بیت کو جائے گا, باقی 4 مجاہدین میں تقسیم ہوگا, اور پوری سلطنت وہ ساری بیت المال میں آئے گی. اور وہ بیت المال پھر غریب مسلمانوں میں تقسیم ہوگا جس طرح, اور اس کی جو تقسیم ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ ان زمینوں وہ سرکاری املاک ہی رہیں گی ہمیشہ, وہ مسلمانوں کو الاٹ کی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. اور مسلمان ان زمینوں کے اوپر محنت کریں گے, مسلمان اس کے مالک نہیں ہوں گے. اور جو کافر ہے, کافروں کے پاس جو زمینیں ہیں وہ اپنے پاس ان کو بھی الاٹ کی جائیں گی, وہ اس کے مالک نہیں ہوں گے, وہ ان زمینوں سے کمائی کر کے خراج جو ہے نا وہ حکومت وقت کو دیں گے. اور جن کی ملکیت ہوگی نا زمینیں, جو یعنی میدان جنگ والا پورشن, یا وہ جو مسلمانوں کو پکا الاٹ کر دیا جائے گا, وہ اس کا عشر دیں گے. عشر ہوتا ہے کہ اس کمائی کا 10واں حصہ, اگر تو وہ یعنی بارانی ہے, اور اگر خود پانی لگا رہے ہیں تو پھر وہ 20واں حصہ, یعنی 20 میں سے مراد ہے آدھا ہو جائے گا. پہلے 100 میں 10 روپے تھے, پھر 100 میں 5 روپے دینا, زکات تو 2.5% ہے نا, تو عشر. اور یہ خراجی زمینیں ہوگی. اچھا اب اگلی بات ہے, یہ سب کانٹیننٹ کی زمینیں خراجی ہیں یا عشری ہیں؟ ہاں جی, کیوں جی؟ سب کانٹیننٹ کی ساری زمینیں خراجی ہیں, یہ حکومت کی ملکیت ہے. یہ تو انگریزوں نے زبردستی تقسیم کی ہے اپنے غداروں کے اندر. یہ آج جو آپ کو اتنے بڑے بڑے خاندان نظر آتے ہیں نا جی, وہ جی کئی گھنٹے ٹرین چلتی رہتی ہے, ان کی زمینیں ختم نہیں ہوتی. وہ ایک ٹرین مسلمانوں تھے, وہ چلاتے رہے, غداریاں کرتے رہے, ایک گوروں نے ان کو انعام کے طور پہ دیا. اس لیے آپ دیکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو بہت بڑے حنفی عالم گزرے